ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے مسائل درس میں نماز کے شرائط کے حوالے سے کچھ مسائل پر گفتگو ہوئی تھی. شرائط نماز 6 ہیں یہ آپ کو بتایا گیا تھا، اور ان 6 میں سب سے پہلی شرط طہارت. اس بارے میں بھی جتنے مسائل کی آپ کو ضرورت ہے اتنے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے تھے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، اس کا کپڑا پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. دوسری شرط شرائط نماز کے اندر جو ہے ستر عورت ہے. ستر عورت یعنی بدن کے جو شرمگاہ کے حصے ہیں کہ مرد تو ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے اس کے لیے، اور عورت کے لیے پورا بدن شرمگاہ ہے سوائے 5 جگہوں کے. ایک تو اس کے دونوں ہاتھ کی صرف ہتھیلی، یہ بھی نہیں، اس کو پشت کہتے ہیں، پیٹھ، صرف یہ ہتھیلی نماز میں اس کی کھلی رہ سکتی ہے بس. یہ 2 ہو گئے، دونوں ہاتھ کے 2. دوسرا دونوں پاؤں کے تلوے جو نیچے کے حصے ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر کا حصہ بھی نہیں، نیچے کا حصہ، تو یہ 4 ہو گئے. 5واں جو ہے چہرہ، صرف یہ 5 حصے اس کے نماز میں کھلے رہ سکتے ہیں. ان 5 حصوں کے علاوہ اس کا کوئی بھی حصہ نماز میں کھلا نہیں رہنا چاہیے. ستر عورت کے حوالے سے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے. آج کچھ مسائل آپ کے سامنے اور پیش کروں گا. ستر عورت سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت نے کپڑا پہنا اور اتنا باریک کپڑا ہے کہ شرمگاہ کے اعضاء، اب ظاہر سی بات ہے پورا بدن عورت کا شرمگاہ ہے، پورا کا پورا بدن جس کو چھپانا فرض ہے. شرمگاہ کہتے ہیں وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے، اس کو شرمگاہ کہا جاتا ہے. تو عورت سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کو چھپانا ضروری ہے. بہت ساری عورتیں کچھ اس طرح سے کپڑا پہنتی ہیں کہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ شرمگاہ کے اعضاء یعنی اس کے بدن کے حصے جو ہے وہ جھلک رہے ہوتے ہیں، دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی حالت کے اندر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ضروری ہے نماز میں چھپانا وہ حصہ اس کا چھپا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے عورت کا بال بھی شرمگاہ ہے، اس لیے کہ 5 چیزوں میں بال کا نام نہیں ہے. جو 5 چیزیں شرمگاہ نہیں ہیں ان میں بال نہیں ہے، تو بال بھی شرمگاہ ہے. عورت کی گردن یہ بھی شرمگاہ ہے، عورت کا کان یہ بھی شرمگاہ ہے، عورت کا گلا یہ بھی شرمگاہ ہے. گردن یہ ہے، گلا یہ ہے، سب شرمگاہ ہیں.
ان حصوں میں سے یعنی بہت ساری عورتوں کے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بال عورتیں سمجھتی ہیں کہ جتنے سر پہ لگ رہے ہیں اتنے ہی کو چھپانا ضروری ہے. بہت مرتبہ وہ دوپٹہ وغیرہ لیں گی تو ان کے بال باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو بال لٹک رہے ہیں وہ لٹکتے ہوئے بال بھی باہر نظر نہیں آنا چاہیے، ان کو بھی چھپانا ضروری ہے. اب ان کو جس طرح بھی تم چھپاؤ اس کو چھپانا ہے، چاہے چوٹی وغیرہ باندھ کر کے یا کسی اور طریقے سے، لیکن وہ جو بال لٹک رہے ہیں وہ بھی شرمگاہ ہیں اور ان کو بھی چھپانا ضروری ہے. تو بال ہو گیا، گردن، کان، گلا، سب شرمگاہ کے حصے ہیں. ان میں سے کسی کا بھی چوتھائی حصہ، یعنی بال ہے تو بال کے 4 حصے کیے جائیں، جو چوتھائی حصہ ہے یا اس سے زائد نماز کے اندر اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں اس مسئلے پر دھیان دیں. بال ہے، گردن ہے، کان ہے، گلا ہے، مکمل طریقے سے ان سب کو پردے میں رکھ کر کے نماز کو ادا کریں. ایک مسئلہ مردوں سے متعلق، مرد کے لیے شرمگاہ کے جو اعضاء ہیں، اب عورت کے لیے شرمگاہ تو پورا بدن ہے، مرد کے لیے جو شرمگاہ کے اعضاء ہیں وہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے. ناف داخل نہیں ہے شرمگاہ میں، گھٹنا داخل ہے. ٹھیک ہے، تو مرد کے لیے شرمگاہ کے اعضاء ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہیں. تو اگر پیٹرو، یہ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، یہ پیٹ کے نیچے کا حصہ شرمگاہ کے اوپر کا، اور ران، اسی طریقے سے سرین یا گھٹنا، تو یہ کیونکہ جو مرد کے اعضائے شرمگاہ ہیں، یعنی اب یہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہمارا ہے یہ تو پورا حصہ ہو گیا شرمگاہ کے اندر. پھر اس میں الگ الگ پارٹ ہیں، ٹوٹل 9 حصے ہیں. ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ 9 چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بعد میں درس میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے حصے ہیں آپ کے بدن کے اندر. اب یہیں سے لے کر کے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کے 9 جگہیں ہیں جن کا نام الگ الگ ہے. تو ایسا مت سمجھیے کہ یہ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا چھپانا ہے تو یہ پورا چوتھائی حصہ ہونا چاہیے. نہیں، الگ الگ جو نام ہیں ان کا چوتھائی حصہ نہیں کھلنا چاہیے. جیسے پیٹرو ہو گیا، اسی طریقے سے یہ ہمارے کمر کا حصہ ہو گیا، یہ الگ ہے. اسی طریقے سے یہ ران ہو گیا، یہ الگ حصہ ہے. یہ گھٹنا ہے، یہ الگ حصہ ہے. تو اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک تو چھپا ہوا ہے، لیکن جو گھٹنا یہ ایک الگ حصہ ہے. اب آپ کا پورا گھٹنا کھلا ہوا ہے اور آپ سوچیں یار یہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک یہ چوتھائی حصہ تو بنے گا ہی نہیں، تو ہم کو پورے سے چوتھائی نہیں جوڑنا ہے. اب یہ گھٹنا اگر کھلا ہوا ہے تو گھٹنے کے 4 حصے کریں گے. اگر چوتھا حصہ کھلا رہے گا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ یہ جو 9 حصے ہیں ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کے، وہ آپ کے کون کون سے حصے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں، یہ آپ کو سمجھنے میں پھر آسانی رہیں گی. تو اب پیٹرو کا حصہ ہو گیا، ران کا حصہ ہو گیا، سرین کا حصہ ہو گیا، گھٹنے کا حصہ. اب اگر ان حصوں میں سے کوئی بھی حصہ چوتھائی حصہ کھلا رہا یا چوتھائی حصے سے زیادہ کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. 3 بار سے کم میں اگر بند کر لیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن عام طور سے جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پینٹ اتنا شارٹ پہن کے آتے ہیں اور ان کی جو ہے اوپر کی ٹی شرٹ اتنا اوپر ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں، تو بتائیے اب پورا سجدہ جو ہے ان کا یہ حصہ جو ہے کمر کا حصہ سرین کا دکھتا رہتا ہو، بتائیے نماز ہوگی؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ پھر مذاق سمجھ کے رکھا ہے نماز کو لوگوں نے. آج نہ کسی مسئلے کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے. 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں بتائیے سجدے کے اندر ہم کم سے کم 5 بار سبحان اللہ کہتے ہی ہیں، 7 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ کا حصہ تو آپ کا پورا سجدہ تو وہ شرمگاہ کھلا رہا ہو.
آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. اب آپ کہیں کہ امام صاحب کی ہو گئی, تو امام صاحب کی نماز ہو گئی ہے, امام صاحب کے پیچھے انہی لوگوں کی نماز ہوگی جن کے حصے چھپے ہوئے. اب کوئی ننگا آدمی آ کے نماز پڑھے امام صاحب کے پیچھے, بولے امام صاحب کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی ہے. یہ کون سی عقل لڑا رہے ہو تم؟ شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں تم کو حکم دیا ہے کہ تم کو بھی کرنا ہے, امام کو بھی کرنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کی ہو یا نہ ہو, اگر تمہارے اندر کمی ہے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. قرات کے اندر ہے کہ قرات امام کی ہو گئی تو تمہاری ہو گئی. کوئی واجب اگر امام کا نہیں چھوٹا اور کوئی واجب اگر تمہارا چھوٹ گیا ہے نماز میں, تو امام کا اگر نہیں چھوٹا, امام برابر پڑھا ہے تو تمہاری بھی ہو گئی امام کے ساتھ میں. لیکن جو چیز نماز میں کمپلسری ہے, ضروری ہے, شرائط نماز کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے. ہونا تو دور کی بات ہے, فرض سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے. اس لیے کہ فرض نماز کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو نماز میں پائی جاتی ہیں نا, جیسے تکبیر تحریمہ, یہ نماز کے اندر, اس کو شرائط میں بھی شمار کیا گیا. لیکن کھڑا ہونا, قرات کرنا, رکوع کرنا, یہ سب تو نماز میں ہے نا. لیکن پاک ہونا, سطر چھپانا, قبلے کی طرف منہ کرنا, نیت کرنا, وقت کا پایا جانا, یہ سب تو نماز کے باہر کا حصہ ہے. اگر یہ چیز نہ پائی جائے تو نماز ہونا تو دور کی بات ہے, آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے. یہ اتنا کمپلسری, اتنا ضروری ہے, اس کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں. اس لیے آپ تمامی حضرات سے, اور میں تو بہت بہتر کہوں گا کہ اسلامی لباس اختیار کریں, یہ پینٹ شرٹ چھوڑیں نماز کے لیے. اور اگر مجبوراً پہننا پڑ رہا ہے کبھی تو اس کو اتنا لمبا سلا کر کے رکھیں, کم سے کم پینٹ لمبا نہ کریں, ورنہ پھر تو آپ کے نیچے ٹخنے کا مسئلہ آ جائے گا, پھر لپیٹ کے پڑو گے تو نماز نہیں ہوگی. آپ شرٹ کو جو ہے یعنی پینٹ بھی ڈھیلی رکھیں, یہاں سے اس کو ٹائٹ رکھیں, اس حصے سے ٹائٹ رکھیں, اور پینٹ کم سے کم اتنی لمبی رکھیں کہ جب اس کو ہم باندھیں تو یہاں سے نہ باندھیں. کچھ لوگ اصل میں جو ہے نا پینٹ کمر سے باندھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, پینٹ بھی پہنتے ہیں تو کمر سے, آپ یہاں سے ناف کے اوپر سے باندھیں اس کو, اور ٹی شرٹ جو آپ کی رہے وہ لمبی رہے, ٹی شرٹ. لیکن پھر بھی جو ہے اس پہ دل نہیں کرتا ہے. اب جن حضرات کو اللہ کا خوف حاصل ہو جاتا ہے نا, ان کا دل نہیں کرتا ہے. اور یہ میں پتے کی بات کہتا ہوں, جن حضرات کو, بخدا کہہ رہا ہوں, آپ کر کے دیکھ لو, اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور نماز, اگر یہ مسائل آپ کے ذہن میں ہیں اور آپ میں اللہ کا خوف ہے کہ ہاں میں ان مسائل پہ عمل کروں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم کو کبھی بھی پینٹ شرٹ کے اندر نماز پڑھنے میں تسلی محسوس نہیں ہوگی. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میری نماز ہو گئی ہے. لیکن شرط ہے کہ ان مسائل پر آپ کو عمل کرنے کا خوف ہو کہ ہاں یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ بھائی ٹی شرٹ ہے, کبھی بھی وہ اوپر چڑھ سکتی ہے, کبھی بھی وہ اوپر چڑھ سکتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ نیچے والا کم سے کم آپ ناف کے اوپر سے باندھیں پینٹ. اگر ٹی شرٹ کبھی نیچے کھسک کے آتی بھی ہے تو کم سے کم وہ حصہ آپ کا پینٹ چھپا لے, کیونکہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہی تو چھپانا فرض ہے نا مرد کو, تو کم سے کم وہ حصہ پینٹ کا چھپا لے. لیکن کوشش کریں کہ اسلامی لباس نماز کے اندر اختیار کریں. اچھا, ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے, پیڑو ہو گیا, ران, سرین. ران یہ حصہ ہوتا ہے, سرین بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں, بیٹھنے کا حصہ. اب یہ حصے پورے چوتھائی نہیں کھلے ہیں, یعنی جیسے پیڑوں کا حصہ ہے, اگر یہ پورا حصہ ملا کر کے 4 حصے کیے جائیں, ان میں سے چوتھائی کھلا ہے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ یہ کہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے, چوتھائی نہیں ہے. اسی طریقے سے کمر کے حصے پہ پورا نہیں کھلا ہے, چوتھائی کھلا ہوا ہے. اور جیسے آج کل ہمارے بچے پینٹ پھاڑ کر کے پہنتے ہیں, بتائیے, پہلے لوگوں کا کپڑا پھٹا ہوتا تھا تو اس کو سل کے پہنتے تھے, آج سلا ہوا ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے پہنتے ہیں. عجیب حال ہے. ایک وقت آئے گا کہ ننگے ہو کر کے چلیں گے. ہو سکتا ہے, اور ہو بھی رہے ہیں, کیوں نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تک نہیں پہنتے ہیں لوگ, کتنے پہنتے ہیں. اچھا, مسلمان بچے جم وغیرہ کے اندر پہنتے ہیں, پہن رہے ہیں یہاں تک. اب بتاؤ, یہ چھپانا صرف نماز میں ضروری نہیں ہے, نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے, نماز کے علاوہ بھی. لیکن یہاں تک پہن رہے کہ نہیں پہن رہے ہیں. یہی تم کو سیکولر بنایا گیا ہے. سیکولرزم یہی ہے,
کہ تم کو دین سے بالکل دور کر دیا گیا ہے. تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے صرف مسجد میں. اور آج ہمارے لوگوں کو خیال بھی بن چکا ہے یار یہ مولوی مولانا لوگ مسجد میں رہتے ہیں اس لیے یہ سب زیادہ لباس پہنتے ہیں. یعنی تم کو ذہن میں یہ بات گھسا دی گئی ہے کہ شریعت پہ عمل صرف مسجد میں کرنا ہے. یاد رکھ لیجئے, آپ مسجد میں رہو, مکان میں رہو, دکان میں رہو, کھیت کھلیان کہیں پر بھی رہو, اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنا ہر جگہ ضروری ہے. کہیں پر بھی آپ خالی نہیں ہو سکتے, لیکن آپ کو یہ گزا دیا گیا اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے. تو بچے کپڑے پھاڑ کر کے پہن رہے, تو اب اگر کچھ حصہ یہاں کھلا ہے, کچھ حصہ یعنی چوتھائی حصہ کہیں کا نہیں کھلا ہوا ہے, پورا تھوڑے تھوڑے حصے کھلے ہیں, تو کہا گیا کہ یہ سب حصہ جمع کیا جائے. اور جس طرح عورت کے شرمگاہ میں سب سے چھوٹا شرمگاہ کون سا تھا؟ کان کا تھا. اسی طرح مرد کے شرمگاہوں میں سب سے چھوٹا شرمگاہ کون سا ہے؟ گھٹنا ہے. تو اب اگر ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کھلا ہوا ہے, ان سب کو جمع کیا جائے اور سب سے چھوٹے شرمگاہ یعنی گھٹنے کے چوتھائی کے برابر اگر کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ تو ہے کہ گھٹنے کے چوتھائی کے برابر میں آ جائے گا وہ, کہ گھٹنا ہے ہی کتنا بڑا. اب اگر اس کے 4 حصے کیے جائیں گے اتنے بڑے گھٹنے کے, تو پھر اتنا حصہ تو بن ہی جائے گا اس کا, تو اس کی نماز کہاں سے ہوگی؟ اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ مسائل آپ کو پتہ ہیں اور اللہ کا خوف ہے تو آپ اطمینان محسوس ہی نہیں کریں گے پینٹ شرٹ کے اندر نماز پہننے میں. اسلامی لباس پہنیں گے, ایک اسلامی لباس رکھیے, نماز کے لیے رکھیے, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یہ ہو گیا مسئلہ. اسی طریقے سے ایک مسئلہ عورت کے دونوں ہاتھ کی پشت, یہ پیٹھ. عورتیں بھی اس مسئلے پہ دھیان دیں, بہت ساری عورتیں یہاں تک پہنے رہتی ہیں اور نماز پڑھتی رہتی ہیں. عورتوں کا یہ حصہ چھپانا ضروری نہیں ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے. یہ حصہ پیٹھ, اس کو کہتے ہیں پشت اور اس کو کہتے ہیں ہتھیلی. تو ہتھیلی شرمگاہ نہیں ہے لیکن پشت شرمگاہ میں داخل ہے. تو عورت کے دونوں ہاتھوں کی پشت, گٹا, کلائی, یہ حصہ پورا اس کا. یوں ہی دونوں پاؤں کی پشت, دونوں پاؤں کے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے اس کو تلوا کہتے ہیں. ادھر کو ہتھیلی کہتے ہیں, نیچے کو تلوا کہتے ہیں, اور دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر کے حصے کو پشت, پیٹھ. تو عورت کے دونوں ہاتھوں کی پشت, گٹا, کلائی, اسی طرح دونوں پاؤں کی پشت سوائے تلوے کے سب شرمگاہ میں داخل ہیں. لہذا اگر دونوں ہاتھوں کی پشت یا دونوں پاؤں کی پشت نماز میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلی رہی تو عورت کی نماز نہیں ہوگی. یہ حصہ. اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ نماز میں بھی عورتوں کو دونوں ہاتھوں کی پیٹھ اور دونوں پاؤں کی پیٹھ چھپا کر کے رکھنا ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر عورت تکبیر تحریمہ باندھتے وقت اس کا یہ حصہ کھل جائے تو نماز شروع نہیں ہوگی. اسی لیے عورتوں کو حکم ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ باندھیں تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت کو دوپٹے میں ڈال کر کے چھپا کر کے کندھے تک لے کر کے, اب ان کو زیادہ اوپر تو اٹھانا نہیں ہے کہ کپڑا نیچے آئے گا, یہاں تک اٹھانا ہے نا, کندھے تک کے. تو عورت اپنے پورے حصے کو جو ہے کپڑے میں چھپا کر کے اٹھائے تاکہ یہ حصہ نہ کھلنے پائے. اس لیے کہ پیٹھ کا جو ہتھیلی کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے. اور شلوار یا پاجامے کی آستین, جو نیچے کا پائنچا جس کو بولتے ہیں, اگر وہ جو ہے بہت چھوٹی ہے یا اس قدر اوپر ہے کہ پاؤں کی پشت, پیٹھ کا حصہ دکھ رہی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی, اس کو بھی چھپانا. اس لیے عورت شلوار یا پاجامہ جو ہے اتنی چوڑی اور نیچے رکھے کہ نماز میں کم از کم قدموں کی پیٹھ جو ہے وہ چھپی رہے. اور اگر اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں, جیسے پاجامہ اس کا اوپر ہے, تو نماز میں موزے کا استعمال کرے, موزے کا استعمال کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں کو مکمل طریقے سے پردے میں رکھے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ نماز کے اندر عورت کو کتنا پردے کا حکم دیا گیا ہے. نماز میں اگر جاؤ تو تمہارا سارا بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے, تو شادی میں جاتے وقت ننگا ہونے کا حکم کہاں سے آ گیا ہے؟ جب نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے.
کہ بازار میں عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تنہائی میں نا، اسی لیے عورت مسجد نہیں آ سکتی اب. اور اہل حدیث تو دھاندلی کر رہا ہے. اہل حدیث وہاں پہ ہے نا، یہ مسجد جو اہل حدیث کی، نیچے خاتون کی بھی مسجد ہے، اب سب چالو کر دیا ہے. 4 دن گوشت کھانے کو ملے تو ان لوگوں نے 4 دن قربانی کو جائز کر دیا. جہاں جہاں مزہ آتا ہے وہاں جائز، جہاں جہاں مزہ آئے وہاں جائز. اور 20 رکعت تراویح میں بھاری پڑ رہا تھا تو کم کر دیا 8. 3 رکعت وتر بھاری پڑ رہا تھا تو 1 رکعت کر دیا. حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو کہہ دیا یہ سب بدعت ہے. وہ آج ہی میں ایک اس کی وہ طارق مسعود ہے نا، میں اس کو مسعود نہیں بولتا، مسعود کہتے ہیں نیک بخت آدمی کو، وہ تو مردود ہے. اس سے ایک سوال کیا گیا، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو جواب کیا دے رہا ہے، اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں، فالتو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بدعت ہے. معاذ اللہ. بلا بتائیے، نیتا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ اگر تمہارا اپنے گھروں میں آپ دیکھ لو، میں کوئی دلیل نہیں دیتا، اگر آپ کا کوئی بڑا بزرگ آ جائے، آپ کے والد صاحب آ گئے، وہ مردود بیٹا ہوگا کہ والد آئے اور بیٹا بیٹھا رہے؟ والد آئے اور بیٹا بیٹھا رہے وہ مردود ہی ہوگا. ہاں یوں ہی گھر میں اگر نارمل ایسے سب بیٹھے تو الگ بات ہے، لیکن والد کہیں باہر سے آیا تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ تعظیم نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے. تو اگر باپ تعظیم کا حقدار ہے تو باپ سے زیادہ رسول اللہ تعظیم کے حقدار ہے. اللہ کے محبوب زیادہ تعظیم کے حقدار ہے. اس لیے کہ باپ سے تو ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس باپ سے پتہ نہیں اللہ کی محبت ہے، یعنی نیک ہے تو اللہ محبت کرتا ہے اس سے، لیکن تم کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن وہ ایسے محبوب ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہی کرتا ہے. تو جس سے تم محبت کرو اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو جس سے اللہ محبت کرے اس کی تعظیم میں کیوں نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ تو اس کمینے نے یہ جواب دیا معاذ اللہ. تو اس لیے آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ ایسوں کو ہرگز نہ سنا کر. اب یہ غیر مقلد، اب رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی آتی تھیں، فاروق اعظم کا جب زمانہ آیا تو آپ نے اس کو بند کر دیا. اس کو امام محمد رضا نے نہیں بند کیا، اس کو فاروق اعظم نے بند کیا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کے راستے پہ شیطان کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے، شیطان کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے. تو عمر کے راستے پہ چلے گا وہ جو شیطان نہیں ہوگا. اور عمر کا راستہ یہ ہے کہ مسجد میں عورتیں نہ آئیں، اور یہی اس زمانے میں سنیوں کا راستہ ہے. تو یہ تو تم نے مسجد ان کے لیے کھول کر کے بتا دیا کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے، انسانوں کے یا شیطانوں سے، یہ تو تم نے خود بتا دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کو جب نماز میں حاضر ہونا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے اس قدر پردے کا حکم دیا کہ سب کچھ کھلا بند ہونا چاہیے، کھلا نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو عورتیں جاتی ہیں دیگر مواقع پر شادی بیاہ کے اندر، وہاں کتنا پردہ ہونا چاہیے. اور آج کل تو مارکیٹ میں کپڑے بھی ایسے ملتے ہیں جس میں دوپٹہ جو ہے صرف نام کا ہوتا ہے، صرف نام کا. بلکہ گاؤں کے جو لوگ ہیں نا، یو پی بہار والے، وہ لوگ اگر مچھلی وچھلی مارے ہوں گے تو گاؤں میں جو جالا ہوتا ہے مچھلی مارنے کا، وہ جالا اور آج کل جو مارکیٹ میں عورتوں کا دوپٹہ، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جتنے جالے ریٹائر ہوئے ہیں وہ سب نیا کر کے آج اس کو کاٹ کر کے، کیونکہ وہ جالا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جو مچھلی مارنے والا جالا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. عورتوں کا جو جالا ہوتا ہے دوپٹے والا، وہ بھی اس کو کاٹ کر کے اتنا کر دیا جاتا ہے، صرف اتنا چوڑا ہوتا ہے، بس صرف اتنا چوڑا رہتا ہے. تو جو مچھیارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ایک جالے میں عورتوں کا پتہ نہیں کتنا دوپٹہ بن جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ وہ مچھیاروں کے جتنے جالے خراب ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ڈاکیا روڈ میں جو اورن وغیرہ جانے کے لیے سمندر ہے وہاں پر بھی بہت سارے جالے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے جالے ریٹائر ہوئے ہیں وہ سب عورتوں کے دوپٹے بن کر کے مارکیٹ میں آ گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور اس کو عورتیں پہنتی ہیں. اس میں تو کوئی پردہ نہیں ہے.
خیر یہ کچھ باتیں بس آپ کے لیے میں نے پیش کی ہیں. کوشش کریں نماز کے اندر مکمل پردے کا اہتمام ہو، نماز کی شرائط ہوں یا نماز میں ستر عورت ہو، طہارت ہو، ہر اعتبار سے نماز کے اندر جو ہے آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے. آپ کے لیے میں گزارش کروں گا اسلامی لباس کا اختیار کریں، ٹھیک ہے، اور بہت بہتر ہے. اور اگر اس طرح کی آپ کوشش کریں گے، آج 4 ربیع النور شریف ہے، آنے والی تاریخ 5 ربیع النور شریف کی ہے. تاریخیں مختلف ہیں لیکن ایک تاریخ 5 ربیع النور شریف کی بھی ہے، میرے آقا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کی شہادت کی. آپ نماز کے لیے بے حد تیاری فرمایا کرتے تھے، نماز کے لیے بے حد تیاری فرمایا کرتے تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا، اور یہی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا بھی واقعہ، ہمارے اکثر بزرگان دین کا واقعہ ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے خوب سچ کر کے خوب تیاری کرتے تھے. آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اوروں کے پاس جاتے ہیں تو خوب سچ کر کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو یوں ہی چلے جائیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس چیز کا حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہاں مسجد سے مراد نماز ہے. اے انسان تم ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. زینت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے، لباس ستھرا ہونا چاہیے. کتنے لوگ کو فجر میں دیکھتا ہوں جو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن کے سوتے ہیں، وہی نماز بھی پڑھنے کے لیے چلے آتے ہیں، الٹے اور اسی میں چلے آئے، یہاں تک کھلا رہتا ہے. نماز میں یہ حصہ اگر کھلا ہوا ہے، یہاں تک ٹی شرٹ ہے، ایک ٹی شرٹ تو ہوتی جو یہیں تک رہتی ہی ہے، اس کو فولڈ نہیں کیا جاتا ہے، یہیں تک رہتی ہے، اس میں نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ نماز اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اگر یہاں تک ٹی شرٹ تھی کسی کی اور اس نے فولڈ کر کے چاہے یہیں تک رکھا، یہاں تک رکھا، کہیں تک رکھا، اگر نماز میں کپڑا موڑا، اندر موڑا یا باہر موڑا تو یہ حرام ہے اور نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن یہاں تک بھی اگر کسی کا پہلے سے ہے تو یہ بھی تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں نماز تو ہو جا رہی، اللہ کو پسند ہے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نماز ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نماز ہو جا رہی ہے، لیکن کیا اللہ کو پسند ہے یہ؟ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو آپ ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سا سمجھتے ہو. آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ بتائیے نا، کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے، اور اسی کو پسند نہیں ہے. اگر یہ آپ خیال کیجئے کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اسی کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود شرم آئے گا آپ کے اندر کہ مجھ کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. خود آپ شرم محسوس کرو گے کہ جس رب کی عبادت کر رہا ہوں، آیا ہوں اس کی نماز پڑھنے کے لیے، اسی کو پسند نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، جتنے بھی حضرات ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے، ٹھیک ہے جوانی ہے اور یہی تو وہ دور ہوتا ہے جس میں بہت سارے غلط کام بندہ کرتا ہے، لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رؤوف ہے، مہربان ہے. اس کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نماز کے جو مسائل ہیں، شریعت مطہرہ کے تمام احکام کی اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے.